السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان ہے تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں سے مراد ہے عورتوں کی تعلیم۔ عورتوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں کے لیے، کیونکہ تعلیم ایسا زیور ہے جو مردوں اور عورتوں سب کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ علم ایسی نعمت ہے جس کے فوائد کسی ایک جنس کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ مرد و زن دونوں تعلیم یافتہ ہوں گے تو گھرانہ اہل علم کا گھر کہلائے گا۔ عورت کی تعلیم سے گھر روشن اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے غور تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو ساری زندگی علم کی جستجو کرنے کی تاکید فرمائی، دوسری طرف اس امر کی وضاحت کی کہ صرف مرد ہی مہد سے لحد تک علم حاصل نہ کریں۔ مہد سے لحد تک سے مراد یہ ہے گود سے لے کے قبر تک، بلکہ یہ حکم مرد و زن دونوں کے لیے ہے۔ علم کی کوئی انتہا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ یہاں بھی عورتوں اور مردوں کی تخصیص نہیں کی گئی، بلکہ سب کو علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا ہے۔ یہ امر بتایا گیا ہے کہ علم ضرور حاصل کرو، لیکن مرد و زن کی شرط نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ثابت ہوا کہ عورتوں کو بھی حصول تعلیم کے لیے تمام زندگی جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس کے لیے دور دراز ممالک کے سفر بھی کرنے پڑیں تو جانا چاہیے، اور حصول علم کا کام ایک فریضہ سمجھ کر کرنا چاہیے، جس کی تکمیل کرنے سے دنیا میں بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور عاقبت میں بھی۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے افراد زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کسی ملک میں جس قدر علم زیادہ ہوگا اسی قدر وہ لوگ ترقی یافتہ ہوں گے۔ جو ملک پسماندہ ہیں ان میں علم کا فقدان ہوتا ہے، فقدان کمی کو کہتے ہیں۔ وہاں کے لوگ جاہل، اندھے اور غیر مہذب ہوتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ بغیر علم کے انسان خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا، اور نہ دنیا کا کوئی کام صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے حصول علم لازمی ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ علم حاصل کرنے کے لیے تاکید ہے، چاہے اس کے لیے جتنا بھی دور جانا پڑے۔ زیور علم سے آراستہ ہونا اشد ضروری ہے۔ علم اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ زندگی کی اقدار میں نکھار اور وقار علم ہی سے آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مرد علم حاصل کر کے ترقی کے مدارج طے کر سکتا ہے تو عورت بھی ان درجات کو علم حاصل کر کے طے کر سکتی ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ عورت پر علم کے دروازے بند کیے جا سکیں۔ اب تو لڑکیوں کے الگ اسکول اور کالج قائم ہو چکے ہیں۔ یہی لڑکیاں پڑھ لکھ کر تعلیم یافتہ کہلائیں گی اور ملک و ملت کے لیے روشن ستارے بن کر رہنمائی کا کام دیں گی، ملک کے نام کو اونچا کریں گی، قوم کی عزت و آبرو کو چار چاند لگائیں گی۔ ایک جاہل عورت بھی ماں کہلاتی ہے اور ایک پڑھی لکھی عورت بھی ماں ہوتی ہے، مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اپنے خامند کے لباس کو سنوارتی ہے، اپنے بچوں کو ایک خاص رنگ میں رنگتی ہے، جس کے بچے بچپن ہی سے ہونہار ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر ترقی کی راہوں پر چل نکلتے ہیں۔ تعلیم یافتہ ماں غریب بھی ہو تو امیر بن جاتی ہے۔ وہ فضول خرچیوں سے گھر کو اجاڑنے کے بجائے کفایت شواری کو اپناتی ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ عمارت سے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ بچوں کو خود پڑھاتی ہے، وہ پڑھائی کے طریقے جانتی ہے، محلے کے بچے بھی اس سے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ محلے کی عزت بھی پاتی ہے اور امیر بھی ہوتی جاتی ہے۔ اب تو عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے لگی ہیں، اور اسی طرح اپنے جوہر دکھانے کا انہیں موقع مل رہا ہے۔ ان میں خودداری پیدا ہو رہی ہے، اپنے اوپر اعتماد پیدا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ جن کے پاس روپیہ تو ہے مگر علم نہیں، وہ خود جاہل ہونے کی وجہ سے بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے بجائے قیمتی لباس اور زیور سے پیراستہ کرتے ہیں، جس سے بچیوں میں بے راہ روی اور لالچ جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک پرندے کے دو بازوؤں میں سے ایک پر ٹوٹ جائے تو پرندہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا، اسی طرح اگر صرف مرد تعلیم حاصل کریں اور عورتیں تعلیم سے محروم رہ جائیں تو زندگی کی گاڑی کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ نہ ہی وہ ملک ترقی کرتا ہے، نہ ہی وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ترقی کا زینہ ہمیشہ سے علم ہی رہا ہے، اور وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر سے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قدرت نے جو فرائض عورت کو سونپے ہیں، اس میں سب سے اہم فریضہ بچے کی پرورش کا ہے۔ ماں کی گود ہی بچے کی اولین درسگاہ ہوتی ہے۔
وہاں سے جو درس بچوں کو ملے گا وہ وہی سیکھیں گے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ اور سلیقہ شعور ہے تو اولاد بھی صاحب علم اور مہذب ہوگی، کیونکہ بچے کا زیادہ وقت ماں کے پاس ہی گزرتا ہے۔ بچے پر ماں کی تربیت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ بچہ ماں کے طور طریقوں، عادات و اطوار سے متاثر ہوتا ہے۔ جاہل اور ناخواندہ ماں بچے کے اخلاق اور عادات نہیں سنوار سکتی، لیکن پڑھی لکھی اور سمجھدار ماں اپنے بچے کی تربیت میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ان کی نگہداشت صحیح طور پر کر سکتی ہے، ان کے خیالات اور کردار کو نکھار سکتی ہے، ان میں اخلاق، ہمدردی، اثار پیدا کر کے جذبہ حب الوطنی بیدار کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ کا بھی بچوں کی پرورش میں بہت حصہ ہوتا ہے، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابتدائی تعلیم ماں کی گود میں ہی ملتی ہے۔ فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے عورت مرد سے کسی بھی طرح کم نہیں، عورتیں مردوں سے کم ذہین نہیں ہوتیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ملکہ نور جہاں، چاند بی بی، وکٹوریہ، رضیہ سلطان اور دور حاضر کی محترمہ فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو ایسی خواتین ہیں جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا اور اپنی شخصیت کو منوایا۔ جو لوگ عورتوں کو تعلیم دلانے کے حق میں نہیں ہیں وہ ان کی تعلیم کو صرف ناظرہ قرآن مجید تک محدود رکھتے ہیں، انہیں دیگر علوم نہیں پڑھاتے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ تعلیم یافتہ عورتیں فیشن پرست ہو جاتی ہیں، فضول خرچ ہوتی ہیں اور گھر کے کام کاج بالکل نہیں کرتی، گھر کے فرائض صحیح طور پر انجام نہیں دیتی، وہ گھر کی زینت بننے کے بجائے نمائش محفل بن جاتی ہیں، ہمہ وقت سیر و تفریح کے لیے تیار رہتی ہیں، خاوند کے لیے سامان دلجوئی پیدا نہیں کر سکتی بلکہ تکلیف و تنازع کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس میں قصور لڑکیوں کا نہیں ہے جن کو ہم تعلیم دیتے ہیں۔ اول تو تعلیم روشن خیال بناتی ہے اور ذمہ داری سکھاتی ہے، اس کے برعکس کچھ نہیں سکھاتی۔ جو لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ تعلیم حاصل کیے بغیر بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ دوسرے اس تعلیم کا کچھ قصور ہو سکتا ہے جو ہم دیتے ہیں، جو تعلیم ہم ان کو دیں گے وہ وہی سیکھیں گی۔ یہ قصور غلط تربیت کا ہو سکتا ہے، مگر تعلیم کوئی بھی برائی نہیں سکھاتی، تعلیم ہمیشہ اچھائی سکھاتی ہے، تعلیم معاملہ فہمی سمجھاتی ہے۔ اگر آپ ہاسپٹل میں علاج کے لیے جائیں اور وہاں پر آپ کو لیڈی ڈاکٹر میسر نہ ہوں، خاص طور پہ خواتین کے علاج کے لیے، تو آپ کو کافی زیادہ مسائل پیش آتے ہیں۔ تو اگر ہم لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلوائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان شعبوں میں جہاں ہر وقت لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے وہاں خواتین نہیں ملیں گی۔ اگر خواتین علم حاصل نہیں کریں گی تو وہ خواتین ہی کے مسائل کیسے حل کریں گی؟ اگر بچیوں کو آگے پڑھنا ہے اور خواتین ہی سے پڑھنا ہے تو پھر وہ پڑھی لکھی خواتین موجود ہی نہیں ہوں گی جو انہیں پڑھائیں، تو پھر وہ کس طرح تعلیم کا سلسلہ آگے جاری رکھ سکیں گی؟ تو ہمیں اس امر پہ توجہ دینی چاہیے کہ خواتین کو ہر شعبے میں موجود ہونا چاہیے۔ تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ ہونی بہت ضروری ہیں، لیکن یہ بالکل ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بد مزاج یا بدتمیزی یا بد لحاظی سکھاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیر تعلیم یافتہ عورتیں بہت زیادہ اجڑ، جاہل اور بد دماغ ہوتی ہیں اور وہ عجیب عجیب طرح کے مفروضے اور یہ چیزیں نکالتی ہیں۔ تو تعلیم یافتہ لڑکیاں مصروف رہتی ہیں کسی نہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں، اور انہیں چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اس کو صحیح جگہ استعمال بھی کریں، ٹھیک ہے؟ انہیں اپنا رجحان پازیٹیو ہی رکھنا چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کے دوسری بھی لڑکیاں تعلیم حاصل کریں، نہ کہ لوگ مایوس ہو جائیں تعلیم کی طرف سے۔ تو میرا آج کا ٹاپک یہیں پر ختم ہوا۔ یہ بہت طویل ٹاپک ہے اور اس پہ بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے، بہت زیادہ اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ ہمیں صرف یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں، خاص طور پہ تعلیم، اعلیٰ تعلیم، کیونکہ ہمارا دین بھی یہی حکم دیتا ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔